بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسی جگہ سے مال مل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو۔ حضرت صائب بن اقرع رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ ایک مرتبہ وہ کسریٰ کے ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی جو اپنی انگلی سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دیوار کے اوپر تصویر میں اشارہ۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آخر یہ جو کہیں بڑا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ پاتے تو حضرت دا ذہن اڈے گئے، چنانچہ انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے خط لکھ کر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانہ ملنے کی خبر دی، اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے میری محنت سے مجھے دیا ہے، اس میں کسی مسلمان نے میری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی، لہذا یہ ہومنا میڈا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ بے شک یہ خزانہ ہے اور ہے بھی تمہارا، لیکن تم ہو مسلمانوں کے امیر، اس لیے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ یہ انہیں دی دیانتداری ہے، انہیں کو ملے بلا انہیں اگو خط لکھے۔ انہیں دی دیانتداری یہ ہے کہ انہیں آئے کہ بالکل تواڈا ہے، تو امیر ہیں، امیر جڑا ہے ان دا حق بڑھ دے، جی میں ابا گھر دا وڈا سربراہ ہوں دے، ان کو جو خزانہ ملے ان کو کیا چاہیے دے، وہ کل آپ کھاؤ کہ تنوں منجے نہیں، وہ جڑے ان دے گھر دے افراد ہیں وہ ان دی رعایا ہیں، انہیں دا امیر ہے، وہ سارے گھر دے افراد دے اتے خرچ کریں دے، کلہ نہیں کھاندا۔ تو حضرت نے فرمایا ہے تو تیرا خزانہ، تو اگر مسلمان ہے جو وانڈ دے سیں تو ثواب بھی مل میں سی، اتنا بڑا خزانہ کہیں اللہ تعالیٰ دے رستے لوکیں دے وچ تقسیم کر دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی جو پہلے عیسائی تھی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں پر خرچ کرنا بڑا پسند تھا، اور وہ اس کے لیے مال جمع کیا کرتے تھے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پیاز یا ایک کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے۔ بھئی میرے کو لو فی الحال یہ کو جے اساں تو لوگوں کو جو آدھے نا میرے کو یہ کو جے کوڑ مار کے آدھے ہیں، سارے کو لون بندہ جو آوے وے کچھ دے ان کو 5 روپے دے یار یہ کو جن، حالانکہ کوڑ ہوندے جے بہت سارے ہوندے، انہیں او سچ دسیں دے یار جتنا ہے یہ کو جے، اور اے نہ سوچیں دے بھی دو دانے جو پینٹ دے پہنی کچھ آ کے رہدا پہ تو میرا کیا بن سی، نہ جاؤ۔ اچھا، ایک دن سائل کوئی سوال کرنے والا ان کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے 3 دینار تھے، 3 دینار سونے دے سکے۔ اس سائل نے مانگا تو 1 دینار اسے دے دیا، پھر دوسرا آیا تو دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرا آیا تو تیسرا
تیسرے کو دے دیا۔ جب تینوں دے دیے تو کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے باندھی گال کرنے دی پہ نا، باندھی قصہ سنے دی پہ، یہ باندھی یاد ہے کہ میں کو کیا آ گئے، غصہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ پھر وہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا، وضو کر کے اپنی مسجد میں چلے گئے۔ چونکہ ان کا روزہ تھا اس لیے مجھے ان پر ترس آ گیا اور میرا غصہ اتر گیا۔ میں نے قرض لے کر ان کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کیا اور شام کو ان کے لیے چراغ بھی جلایا، تیل گھن کے چراغ بھی جلایا۔ اور پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے بستر کے پاس گئی اور بستر اٹھایا تو ان کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے 300 تھے۔ 300 ایک خرچ کیا اللہ نے، ایک کے بدلے میں 100 دیے، 99 وادوں ترائے دیتے نے، 300 انہیں کو ملے۔ لیکن تسا میں اگر ہے کہ نہیں نا ساکو نہیں ملتا، سارے یقین جو خدا پاک دے کہانی ہیں، سارے یقین جو وہ کو جے ساکو ملنا بھی وہ کو جے۔ اچھا تب 300 تھے۔ میں نے کہا چونکہ اتنے دینار رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے 3 دینار کی سخاوت کر دی۔ میرے ذہن ہے ہوا اتنے دینار جو پہن ترائے دے دیتے میں کو پتہ کہاں نہیں، چلو مڈی دینے تو ڈھیر آئی، چلو ترائے دے دیتے نے میں خواہ مخواہ انہیں تو غصہ کی تھے، پیسہ دینے تو بڑھائے۔ اچھا پھر وہ عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دسترخوان تے کھاونے شامنے آئے پہن نال دیوے تیل علاوہ گئے، لہٰذا وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں دا خیال ہے کہ گھارے دو اترائے میں دے رہی تن بیعت کشے ہے کانا، وہ تو باندھی دا خیال بھی آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا شاید کھانا نہ ہوگا نہ چراغ، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں کھانا کھلایا۔ پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اتنے سارے دینار یوں ہی چھوڑ گئے ہیں جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا، بستر تلے پر کوئی بھی آگے چاہ سکتے نا۔ اچھا خطرہ تھا، مجھے بتایا بھی نہیں کہ اٹھا کر کہیں رکھ دیتی۔ کہنے لگے کون سے دینار؟ میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا تھا، میں نے تو سارے دے دیے تھے۔ پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے، دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے اتنا کچھ دے دیا۔ یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر زنار کاٹ ڈالا۔ زنار اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی کمر نال بدھے دیں، ایک ہوں دے نا کوئی مذہبی نشانی اون زمانے دے اعتبار نال۔ میں نے اس کو کاٹا اور میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جڑا رب اینے دے وہ دین واقعی سچا ہے۔ حضرت ابن جابر کہتے ہیں میں نے اس باندی کو حمص کی مسجد میں دیکھا کہ وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں بتا رہی تھی۔ ایک وقت نوکرانی ہے لیکن اسلام قبول کرن تو بعد اللہ نے عزت اے دیتے ان کو معلمہ بنا دیتے، قرآن پڑھاون والا، فرائض دین سمجھاون والا اللہ نے بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔